بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی 3 باتیں سمجھ نہیں آتی، میرا دل دماغ تسلیم نہیں کرتا۔ حضور فرمانے لگے کہ کون سی؟ اس نے عرض کی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ صرف عرب اور عجم بلکہ شرق سے لے کر غرب تک ایک ہی کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ حضور نے پوچھا کہ دوسری کون سی بات تو یہ سمجھ نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب یہ شام بھی فتح ہو جائے گا، روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، یہ کیسر و کسریٰ فتح ہو جائیں گے، اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چند افراد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کہ تیسری کون سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ عرض کرنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان مر جائے گا اس کی ہڈیاں خاک کے اندر مل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر میدان حشر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت انسان ایک مر جائے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو پھر وہ کس طرح دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، کیسے وہ اٹھے گا اور کس طرح وہ میدان حشر کے اندر جائے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے بڑے تحمل کے ساتھ اس بدو کی تینوں باتوں کو سنا، اور حضور فرمانے لگے کہ تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم دیکھ نہ لو کہ روم بھی فتح ہو چکا، ایران بھی فتح ہو چکا، اور اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم یہ دیکھ نہ لو کہ اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ چکا ہے، اور عرب و عجم کے لوگ ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور فرمانے لگے کہ جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے تو میں میدان حشر میں قیامت والے دن تجھے تلاش کروں گا، پھر تیرا بازو پکڑوں گا، اور تیرا بازو پکڑ کر انا اذکرکم مقالتکم، تو میں تیری اس گفتگو کو میدان حشر کے اندر تجھے یاد دلاؤں گا۔ وقت گزرا، حضور اکرم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت تھا، تو وہ بدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور اس نے آ کر حضرت عمر کی بارگاہ کے اندر وہ ساری گفتگو جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس کی ہوئی تھی تو اس نے بیان کی۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا کہ کیسر بھی فتح ہو چکا، کسریٰ فتح ہو چکا، روم ایران بھی سارے فتح ہو چکے، اور اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا ان سے کہ تیسری بات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ یقیناً اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ واقعی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ حضور نے پھر تجھے کیا کہا تھا اس تیسری بات کے بارے میں؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ میں تیرا بازو پکڑ کر تمہیں یہ بات میدان حشر میں یاد دلاؤں گا کہ تو نے مجھ سے یہ پوچھا تھا، اور آج اللہ نے کس طرح زندہ کر لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت یہ سنا تو آپ دیدہ ہو گئے، اسے اپنی نشست پہ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور فرمانے لگے کہ بدو تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ میدان حشر کے اندر ہر شخص کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اور کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام میدان حشر میں تجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور حضور جس وقت تیرا بازو پکڑیں گے تجھے یہ بات یاد دلائیں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جس کے بازو کو پکڑ لیں گے پھر اسے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اس کو جنت کی دہلیز تک پہنچا نہیں آئیں گے، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لن پھر چھوڑ دے نہیں۔